Udah pindah apa? Oh, boleh. Fadhal, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tentang masalah beribadah, apakah kita dalam berhidup itu harus bermanfaat? Apakah kita harus dalam beribadah itu melakukan sesuatu yang dengan memilih salah satu mazhab, atau memang kita harus mengikuti mazhab yang ada, atau memang kita harus mengikuti Al-Quran dan Sunnah? Binisbat lil ibadah, hal alaina at-tamazhub aw natabi Quran Sunnah? التمذهب ليس مذموما إلا إذا أدى إلى التعصب. التمذهب ليس مذموما إلا إذا أدى إلى التعصب. فأنت لما تتعلم الفقه لابد أن تقرأ في كتب الفقه، وكتب الفقه على مختلف المذاهب تستند على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبب الاختلاف أن هناك من يكون عنده معرفة بالأدلة أكثر من الآخر، أو قد يستدل الشخص بحديث ضعيف، ففي هذه الحال نقول لابد أن يدرس الإنسان الفقه على يعني من يميز بين الصحيح والضعيف. فمن وجهة نظري أنه لا فرق بين دراسة يعني الفقه على المذهب ودراسة الفقه على الكتاب والسنة. فإذا أردت أن تدرس العقيدة فأنت تذهب إلى كتب العقيدة، إذا أردت أن تدرس الحديث تذهب إلى كتب الحديث، إذا أردت أن تدرس الأصول تذهب إلى كتب الأصول، إذا أردت أن تدرس الفقه وأن تكون فقيها فلا طريق لك لأن تكون فقيها إلا إذا درست في كتب الفقه. وهنا نجد أن يعني من الناس من يدرس الفقه دراسة صحيحة ومنهم من يخطئ. الدراسة الصحيحة أننا ندرس كتب الفقه فنأخذ ما كان عليه الدليل وموافقا للكتاب والسنة، وما خالف ذلك فإننا نتركه ولا نتبعه. الطريق الخاطئ أن الإنسان يتعصب للمذهب ويجعل كلام الفقهاء وكلام العلماء كأنه قرآن وسنة، وهذا كثير، ونرى كثير منهم تقول له يا أخي ما الدليل؟ يقول هناك دليل. هذا حدث مرة معي بيني وبين شخص في الأردن كان يدرس في مسألة فذكر قضية في مذهب الشافعي فقال وهذا مبطل للصلاة. فقلت له بعد الدرس يا شيخ هل هناك دليل؟ قال نعم هناك دليل سأتيك به. طيب، فذهب إلى البيت واتصل بي فقال لي قال النووي قال فلان. قلت يا رجل الدليل قال الله قال رسول الله، ليس الدليل كلام البشر. البشر يستدل لهم ولا يستدل بهم، فهذا هو المقصود. فبعض الناس إذا ذكرت اتباع الكتاب والسنة يظن أن هذا فيه محاربة للمذاهب. لا، المذاهب يعني وعلماء المذاهب وكتب المذاهب تركوا لنا تراثا وعلما كثيرا، فلا يجوز أن يهدر هذا. ومن قال أنا آخذ فقط من الكتاب والسنة فهذا لن يتفقه أبدا، لن يتفقه أبدا ولن يكون فقيها. من الذي يأخذ بالكتاب والسنة مباشرة؟ هو الإنسان المجتهد الذي يستنبط الأحكام، الذي يعرف أصول الفقه ويعرف اللغة العربية ويعرف كل العلوم. وليس معنى هذا أننا لا نفهم الكتاب والسنة، لا نفهم، لكن استنباط الأحكام له أهله
وأهله هم الفقهاء. فنحن لو درسنا المذهب ندرس لكن لا نتعصب، وإذا كان هو المدرس متعصب للمذهب لا ندرس عليه، وإنما نبحث عن صاحب سنة يدرسنا الفقه الصحيح ومسائل الفقه. والكلام يحتاج إلى تفصيل كثير، لكن هذا باختصار. فمن ظن أن السلفيين يحاربون المذاهب أو أن السلفيين لا يرون دراسة المذاهب فهذا ظن مخطئ. وما من عالم من علمائنا إلا وهو على مذهب. لو نظرنا في المعاصرين نجد أن الإمام الألباني وهو إمام أهل الحديث في هذا الزمان تمذهب في أول ما تمذهب أو درس الفقه أول ما درس على المذهب الحنفي. نجد أن الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين درسوا الفقه على المذهب الحنبلي، ولكنهم لم يتقيدوا بالمذهب الحنبلي، وإنما اتبعوا ما يعني كان موافقا للكتاب والسنة، وما خالف الكتاب والسنة فإنهم يعني كانوا يتركونه ويتبعون الدليل. فاتباع الدليل واجب، وليس معنى اتباع الدليل هو أن نترك الكتب الفقه ونترك التفقه على كتب المذاهب. فهنا مثلا الشافعية ندرس المذهب الشافعي، والمذهب الشافعي يعني من أقرب المذاهب إلى السنة، بل إن لم يكن أقربها، وأقرب منه مذهب الإمام أحمد، وأحمد هو تلميذ الشافعي، وأحمد جمع السنة أكثر من غيره من الفقهاء، ولذلك يعني مذهبه وتحرير مذهبه أقرب إلى السنة، وهكذا. فلا نترك فلا معارضة، لا معارضة بين أن أتعلم الفقه على المذهب وأن أتمسك بالدليل، لكن المذموم هو أن نتعصب للمذهب، فالتعصب هو المذموم، وهو الذي نهى عنه العلماء والفقهاء حتى أئمة المذاهب أنفسهم كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحم الله الجميع. Terkait bermazhab, agak panjangan nih. Siap dicatat, Pak? Jadi tadi ditanya masalah ibadah, kita beribadah harus bermazhab atau ngikut Quran Sunnah gitu ya. Maka jawabannya yang pertama beliau menyampaikan bahwa yang namanya bermazhab itu bukan satu perkara yang tercela, dengan syarat tidak ta'assub atau tidak fanatik. Kalau udah bermazhab sampai ke titik fanatik, ini udah tercela. Oh, saya mazhabnya begini, situ beda. Saya, situ ya situ. Ini udah nyampe ke titik fanatik, itu yang tercela. Tapi kalau bermazhab secara umum bukan suatu perkara yang tercela. Kita kalau pengen belajar fikih, mesti kita bacanya kitab fikih. Kitab fikih, mazhab apapun itu semuanya berdasarkan Quran dan Sunnah. Tadi ditanya, kita ibadah berdasar mazhab atau berdasar Quran dan Sunnah? Maka kita kalau belajar ibadah pasti belajar kitab fikih. Kitab fikih apa aja, mazhab apa aja, dasarnya semuanya Quran, Sunnah. Cuma memang di kitab-kitab fikih kita kadang dapetin ada khilaf. Ada pendapat begini, ada pendapat begitu, dan seterusnya. Nah, yang khilaf-khilaf ini ada pendapat-pendapat yang pakai hadis yang sahih, ada pendapat yang pakai hadis yang dhaif. Ada pendapat yang pemahaman dalilnya begini, pemahaman dalilnya begitu, dan seterusnya. Maka di sini kita ada PR. PR-nya apa? PR-nya kita harus belajar sama yang ngerti masalah itu, gitu. Jangan kita baca sendiri, jangan. Tapi kita harus belajar sama orang yang ngerti masalah itu. Maka pandangan beliau, hafidhahullah, nggak ada bedanya orang belajar mazhab sama orang ibadah atas dasar mazhab dengan atas dasar Quran Sunnah.
Itu nggak ada bedanya. Sehingga apa? Kita kalau pengen belajar akidah, kita belajar baca kitab-kitab terkait akidah. Kita pengen belajar usul fikih, kita akan baca kitab-kitab usul fikih. Kita pengen belajar hadis, maka kita belajar kitab-kitab hadis. Kita pengen belajar fikih, maka kita baca kitab-kitab fikih. Dan kita lihat ada orang yang cara belajarnya benar, ada orang yang cara belajarnya salah. Belajar fikih nih, orang yang belajar fikih ada dua. Ada yang belajar fikihnya benar, ada yang belajar fikihnya salah. Yang belajar fikihnya benar yang seperti apa? Yaitu dia belajar sama orang yang ngerti. Nanti orang yang ngerti ngejelasin tuh. Orang yang ngerti dia paham bahasa Arab, kemudian paham ilmu-ilmu yang lain, sehingga dia bisa menyimpulkan, ini fikih ini maksudnya begini loh. Ini kenapa beda pendapat? Pendapat pertama ini dalilnya ini, pendapat kedua ini dalilnya ini, pendapat ketiga ini dalilnya ini, dan pendapat yang paling kuat adalah ini, sebabnya karena begini. Kita belajar sama orang yang ngerti. Ini baru belajar fikih yang benar. Ada orang belajar fikih yang salah. Kapan? Ketika dia belajar fikih, belajar mazhab, sampai ke titik ta'assub, ke titik fanatik. Gitu. Pernah beliau ada pengalaman. Pengalamannya apa? Pengalamannya pernah suatu ketika di Urdun, di Yordania, lagi ada pengajian ya, ada orang ngajar fikih Syafi'i. Waktu itu dia dia ngomong tuh, yang ngajar tuh di Yordania, dia ngomong salah satu pembatal sholat adalah ini. Dia mau ngomong satu keterangan lah. Kemudian beres kajian, maka Syekh bertanya, ini beliau maksudnya Syekh Hafizahullah, bertanya kepada yang ngajar lagi waktu itu, Anda bilang begini, dalilnya mana begitu? Nggak lama dia telepon, dia bilang apa? Dalilnya adalah Imam Nawawi pernah ngomong begini, Imam Fulan pernah ngomong begini, Imam Fulan pernah ngomong begini. Syekh bilang, ya Syekh, kata Syekh, beliau, ya Ustadz, wahai guru, yang namanya dalil bukan kata Imam Fulan, kata Imam Fulan, kata Imam Fulan. Yang namanya dalil itu kata Allah, kata Rasulullah. Ada sebagian orang mengira, ya kalau kita belajar mazhab, ada sebagian orang mengira ya, kalau kita pakai dalil Quran Sunnah, dikiranya kita kagak setuju sama mazhab. Ini salah, kagak benar. Kita ini pakai Quran Sunnah, dan kalau kita kagak belajar fikih pakai mazhab, kita nggak bakal faqih, kagak bakal ngerti fikih kita. Kenapa? Karena kita itu siapa begitu. Sementara kita fikih, mau mazhab manapun itu, sumbernya Quran Sunnah. Ulama-ulama fikihnya itu ulama-ulama Hanafiyah, ulama-ulama Syafi'iyah, ulama-ulama Hambaliyah. Itu mereka yang memberikan penjelasan detail, penjelasan lebih kepada kita terkait dalil-dalil Quran Sunnah dalam masalah-masalah fikih. Kita kan bukan ulama. Kalau kita kagak belajar fikih mazhab, kagak bakal faqih kita. Kita sok-sok gitu baca Quran, baca hadis sendiri, kagak bakal jadi faqih. Maka kita harus tetap belajar fikih mazhab. Kayak kita kan di Indonesia ini mazhabnya Syafi'i. Ya kita belajar fikih Syafi'i. Dan ini kira-kira penjelasan dari beliau. Jadi para ulama ngambil pelajaran-pelajaran dalil-dalil yang ada kemudian dibukukan. Kalau ada yang mengira misalkannya para ulama salaf yang mereka sekilas tahunya kita lihat fikihnya itu berdasarkan Quran Sunnah. Kalau ada yang mengatakan bahwasanya mereka tidak bermazhab, ini salah. Karena apa? Karena Syekh Albani rahimahullah, beliau belajar mazhab Hanafi. Kemudian Syekh Utsaimin rahimahullah, Syekh bin Baz, beliau belajar mazhab Hambali. Semuanya ujung-ujungnya adalah Quran Sunnah. Dan ngikutin dalil itu hukumnya adalah
hukumnya wajib ngikutin dalil. Tapi seperti misalkannya mazhabnya Imam Syafi'i. Mazhabnya Imam Syafi'i ini beliau mengatakan apa? Mazhab yang paling dekat dengan Quran Sunnah. Akan tetapi mazhabnya Imam Ahmad, kan muridnya Imam Syafi'i itu lebih dipilah lagi begitu, lebih mantap lagi, lebih bersih lagi, ibaratkan seperti itu. Maka kesimpulannya adalah tidak berseberangan. Ibadah ini pakai bermazhab, ibadah ini dasarnya bermazhab, pakai mazhab apa begitu, atau ibadahnya ini pakai Quran Sunnah, ini kata-kata ini tidak bertentangan. Jadi ketika kita berpegang teguh dengan Quran Sunnah, berpegang teguh dengan dalil, bukan berarti kita nggak setuju dengan bermazhab. Ya, bukan berarti kita nggak setuju dengan bermazhab. Oleh karenanya, ya tadi bermazhab itu nggak masalah. Yang masalah adalah, atau belajar mazhab nggak masalah. Yang masalah adalah ketika sampai titik fanatik. Ya, apalagi kita orang awam ya, kalau kita nggak mazhab, nggak ikut ulama, ya kita mau gimana gitu kan. Dan ulama-ulama mazhab itu semuanya induknya adalah kepada Quran Sunnah ngikutnya. Jelas insyaallah. Wallahu a'lam. Udah lewat ini waktunya, masih ada yang nanya lagi nggak nih? Nggak ada ya? Baunya udah hilang tuh makanan. Saya kira cukup insyaallah ya. Cukup. Langsung kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Fadhal. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.